السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ بھی صبح کا ٹائم ہے اور ابھی ایسے تھا کہ بچے ادھر بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ اپنا پارا ڈیلی کا ماشاءاللہ انہوں نے ہاف پارا ایک دوسرے کو سنانا ہوتا ہے، اور بڑا بیٹا جو تھا وہ یونیورسٹی چلا گیا تھا۔ ناشتہ جو ہے اس کے لیے تو صبح صبح بن گیا تھا۔ میں نے رات کو ہی ڈیسائیڈ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ صبح مولیوں والے پراٹھے بنائیں گے، تو ہم لوگ پھر رات کو ہی نکلے ہیں لینے کے لیے۔ لیکن وہ لینے ہم لوگ گئے تھے مونگ پھلی، اور ساتھ میں پھر ادھر آتے آتے پلان بن گیا کہ چلے ٹھیک ہے مولیاں بھی لے کے چلتی ہیں، تو صبح مولی والے پراٹھے بنائیں گے ہم لوگ۔ تو بڑے بیٹے کے لیے میں نے تھوڑی سی مولیاں گریٹ کر کے تو اس کو میں نے بنا دیا تھا اس کا ناشتہ۔ ابھی یہ جو دونوں سکول والے ہیں چھوٹے، یہ ریڈی ہو رہے تھے، اور میرے ہسبینڈ ادھر جو ہیں وہ مولیاں گریٹ کر رہے تھے، اور ساتھ میں جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے کہہ رہے تھے ہاں جی ادھر بھی دکھاؤ کہ ہسبینڈ سے کام کروایا جا رہا ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بھی دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھیں جی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مولیاں گریٹ کر رہے ہیں بیٹھے۔ تو میں نے کہا نہیں، صبح صبح ہاتھ بڑا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور مجھے پھر سردی کچھ زیادہ لگتی ہے، تو اس لیے آپ تھوڑی بہت ہیلپ کروا دیا کریں اس طرح نا۔ پھر انہوں نے مجھے یہ مولیاں گریٹ کر کے دی ہیں، اور خیر نچوڑی بھی انہوں نے ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے مولیوں والے پراٹھے بنانے شروع کیے ہیں۔ تو یہ دونوں جو سکول والے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے ساتھ میں لنچ بھی لے کے جانا ہے، ہمیں آپ لنچ بھی ریڈی کر کے دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، میں ایک ایک پراٹھا آپ لوگوں کے لنچ کے لیے ہی بنا دیتی ہوں۔ وہ ساتھ ابھی بیٹھے اپنا ناشتہ کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے ماما آپ ہمارا لنچ ریڈی کر دیں، تو وہ میں ان کے لیے بھی لنچ ریڈی کر رہی تھی ان کا۔ حمزہ اور شہری نے ادھر اپنا ناشتہ کمپلیٹ کر لیا تھا، اور ان کا لنچ باکس بھی میں نے ان کے ریڈی کر دیے تھے۔ ان دونوں نے اپنے لنچ باکس اٹھا لیے تھے، تو ابھی میرے ہسبینڈ کا ناشتہ رہ گیا تھا اور میرا رہ گیا تھا۔ تو ہسبینڈ جو ہے وہ پراٹھا نہیں کھاتے، تو میں نے ان کو کہا کہ چلے آج بچوں نے بھی ناشتہ کر لیا ہے تو ہم پھر ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اب آج انہوں نے تھوڑا سا ڈیوٹی پہ لیٹ جانا تھا، تو میں نے کہا چلے میں اپنے لیے پراٹھا بنا لیتی ہوں اور آپ کے لیے بھی پراٹھا بنا لیتی ہوں، ہم ناشتہ کر لیتے ہیں۔ ہسبینڈ بھی ڈیوٹی پہ جا چکے تھے، اور میں نے پھر اس کے بعد پھر جیسے کہ عورتوں کا کام ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ گھر کی صفائی جو ہے وہ کہاں سے کس کونے سے شروع کریں۔ تو میرا بھی یہی حال تھا، میں نے کچن فوراً سے سمیٹا، اس کے بعد پھر میں بھی شروع ہو گئی، اور ساتھ ساتھ میرے کچھ کپڑے پریس کرنے والے رہتے تھے، تو میں نے کہا میں وہ بھی کر لیتی ہوں۔ اور بس میں نے ساتھ ساتھ فٹافٹ سے میں نے سارے گھر کے کام کرنے سٹارٹ کر دیے، کیونکہ آج میں نے اپنے بیٹے کو مدرسے سے لینے جانا تھا، آج میری باری تھی اس کو لانے کی۔ باری بس ایسے کہ جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس کو لانے والا، تو پھر میری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو مدرسے سے لے کے آنا ہوتا ہے، اور کیونکہ ایک ہفتے کے بعد اس کو ایک چھٹی ہوتی ہے، تو پھر اس کو پھر گھر لے کے آنا ہوتا ہے اس دن، اور ذرا جلدی اس کو چھٹی ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پہ کپڑے پریس کر رہی تھی، تو میں نے کہا ابھی میں جلدی سے یہ کام ختم کر لوں، پھر اس کا ٹائم ہو جائے گا۔ میں نے ٹھیک 11 بجے گھر سے نکلنا تھا اس کو لینے کے لیے، میں نے پیدل ہی جانا تھا، پیدل ہی اس کو لے کے واپس آنا تھا، اسی بہانے تھوڑی سی واک بھی ہو جاتی ہے، اور چلیں جی پراٹھا بھی ہضم ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر میں اب فٹافٹ سے گھر کے کام جو ہے سارے وہ سمیٹ رہی تھی، نپٹا رہی تھی ان کو، کیونکہ بیٹے کو لا کے پھر میں نے اس کو بھی ناشتہ کروانا ہے، اس کا پھر بعد میں آ کے ناشتہ بناؤں گی جب میں اس کو لے کے آ گئی۔ تو ابھی سارے کام فٹافٹ سے ختم کر کے اس کو لینے چلتے ہیں۔ خیر میں ادھر سارے کام کمپلیٹ کر کے سارے میرے کام فنش ہو گئے تھے، تو میں ابھی خود ریڈی ہو گئی تھی بیٹے کو لانے کے لیے، ابھی مدرسے جاؤں گی، اس کو لے کے آؤں گی۔ تو کبھی کبھی ہسبینڈ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں کوئی نہیں وہ خود ہی آ جائے گا، تو بس میرا دل نہیں مانتا، چھوٹے بچے ہیں تو بس ایسے نہ نہیں دل مانتا۔ یہ ماشاءاللہ سے میرا بیٹا آ گیا ہے، تو اب میں نے اس کو ریسیو کر لیا ہے، ابھی چلتے ہیں گھر اور جا کے بناتے ہیں اس کا ناشتہ۔ فی الحال ابھی بازار میں مجھے تھوڑا سا کام تھا، میں نے جھاڑو خریدنا تھا، میرا جھاڑو خراب ہو گیا ہے، تو ابھی جھاڑو خرید کے پھر چلتے ہیں۔ ہم لوگ بازار ہیں اور کچھ لیے بغیر ہم لوگ چلے جائیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ ہمیں یاد آ ہی جانا ہوتا ہے کہ ہماری فلاں چیز جو ہے وہ رہتی لینے والی، فلاں رہتی لینے والی۔ تو ایسے ہی مجھے بھی ادھر جاتے جاتے یاد آ گیا کہ جھاڑو خراب ہوا ہے، تو میں جھاڑو لے کے چلتی ہوں، بیٹا ساتھ میں ہے تو وہ پکڑ لے گا۔ تو یہ میں ابھی دکان پہ آ گئی تھی جھاڑو لینے کے لیے، تو ساتھ میں بیٹے کے ایک اور بچہ بھی تھا، اس کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو نہیں کوئی بھی لینے آیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں خود ہی جاؤں گا، تو پھر وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ پہلے ہم لوگ ادھر آئے ہیں، ہم نے جھاڑو لیا ہے یہاں سے، اور میں نے سلیکون ساکس جو ہیں وہ لیے ہیں۔
بہت زیادہ سردی اور خشکی کی وجہ سے نا تو پاؤں بھی ایسے بالکل ایڑیاں سخت سی ہوئی تھیں، تو میں نے کہا چلیں وہ سلیکون ساکس جو ہیں وہ یوز کر کے دیکھتے ہیں، اس سے پاؤں سافٹ رہتے ہیں، تو پھر میں نے وہ بائی کی۔ اور بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ اکیلے ان کو بھیجنے کا یا اکیلے ان کو کہہ دیں کہ آ جائیں وہ گھر، میرا دل نہیں کرتا ایسے۔ پتہ نہیں وہ کون سے پیرنٹس ہوتے ہیں جن کا اتنا بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود ہی آ جائیں۔ تو میں تو نہیں، یہ رسک نہیں لے سکتی، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں نا، اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، لیکن پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی تھوڑی بہت ایفرٹ کرنی چاہیے۔ ظاہری سی بات ہے، اب جو فادر ہوتے ہیں انہوں نے تو کمائی کے لیے باہر جانا ہی جانا ہے، تو جو مدرز ہوتی ہیں اب ان کو اتنی تو ذمہ داری لینی چاہیے نا، کیونکہ اب وہ دور تو رہ نہیں کہ ایک کمائے اور اس کے پیچھے 10 بیٹھ کے کھائیں، لیکن ہمارے پھر بھی ابھی بھی وہی سین چل رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا سامان لے لیا تھا اور گھر کی طرف چل پڑے ہیں، ٹاؤن میں انٹر ہو گئے ہیں، اب ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بچے بھی میرے ساتھ ہی تھے، ابھی ان کو گھر لے کے جاؤں گی۔ میں نے وہ دوسرا بچہ جو تھا ساتھ میں اس کو بھی کہا ہے کہ بیٹا ابھی آپ ناشتہ کر کے تو پھر اپنے گھر کی طرف جانا۔ وہ خیر منع کر رہا تھا، لیکن نہیں، میں نے اس کو ضد کی، میں نے کہا نہیں آپ بھی ساتھ میں ہی آؤ، تو میں آپ دونوں کو ناشتہ بنا کے دیتی ہوں، ناشتہ کر کے تو پھر آپ جلدی جلدی سے چلے جانا۔ بس نا ایسے بہت ڈر اور وسوسے سے رہتے ہیں، اگر بندہ خود کہہ دے بچوں کو کہ ہاں جی آپ خود سے آ جائیں، تو میرا تو اتنا بڑا دل نہیں ہے، نہ ہی میرا حوصلہ اتنا بڑا ہے کہ میں چھوٹے بیٹے کو کہہ دوں کہ آپ خود ہی آ جاؤ، اس لیے میں خود جاتی ہوتی ہوں اس کو لینے کے لیے۔ گھر ہم لوگ آ چکے ہیں اور میں نے دونوں بچوں سے کہا ہے کہ آپ لوگ دونوں منہ ہاتھ دھو لو اور میں آپ لوگوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں، اور یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہنسی جا رہا ہے کھڑا، اور دوسرا بیٹا جو تھا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے ابھی۔ کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ سارے کام اپنے ہسبینڈ پہ چھوڑ کے نا بس وہ فری بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے تو اب کچھ نہیں کرنا، بس ہمارے ذمے جو ہے نا وہ گھر کا چولہا اور ہانڈی روٹی ہے بس، اور انہوں نے اس سے ایکسٹرا کوئی اور کام نہیں کرنے ہوتے۔ لیکن نہیں، آج کل کا جتنا تیز دور چل رہا ہے نا اور خطرناک قسم کا دور چل رہا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی اتنا ہی پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے گھر میں جتنا کہ ہسبینڈ کر رہے ہیں ہر کام میں۔ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ سارا دن گھر کے باقی سارے کام کرتے ہیں، تو اب یہ بیوی کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے، بچوں کی ٹیک کیئر کرے، گھر کے باقی جو اور کوئی کام ہوتے ہیں وہ بھی کر لے، تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں بھی۔ اور آج کل جو دور چل رہا ہے نا وہ اگر ہسبینڈ کے ساتھ آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ اتنا آپ لوگ گھر میں کام کروانے میں ہیلپ نہیں نہ کریں گے، تو پھر بہت پیچھے رہ جائیں گے آپ لوگ۔ بچوں کا معاملات ہو گئے، باقی گھر کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ بھی کچھ کچھ اپنے ذمے لے لینا تھوڑی بہت، کچھ ہسبینڈ کے ذمے ہوں کچھ آپ کے ذمے ہوں، تو وہ پھر وہی گھر جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ اگر آپ بیٹھی رہیں گی نا کہ نہیں ہم لوگ بیٹھی ہیں بس کہ ہسبینڈ آئیں گے تو وہ یہ کام کریں گے، وہ سارے کام وہی دیکھیں گے، تو اس طرح سے نہیں ہوتا، زندگی کی دوڑ میں آپ لوگ پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب تو اس طرح کا دور ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ ان کے سارا ہی کام دیکھنا ہوتا ہے، کہ اگر باہر والے کام جو ہیں وہ ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں تو گھر والے سارے آپ نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں۔ بچوں کو بھی کہیں لے کے جانا ہے، لانا ہے، یا کہیں پہ کوئی بھی کام ہے، گھر کا سودا سلف لانا ہے، کچھ بھی ہے، ایون کسی طرح کے بھی کام ہوتے ہیں تو وہ آپ ہسبینڈ سے کہیں کہ وہ آپ اس سے کہہ کے تو اپنے ذمے لے لیں آپ لوگ، تاکہ ہسبینڈ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ذمہ داریوں سے اس کو بھی ریلیف ملے، اور آپ جو ہیں آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ تو یہی ہے کہ جب گھر میں سبھی لوگ خوش ہوتے ہیں نا تو پھر یہ گھر کا ماحول جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے، گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ نہیں وہ سب کچھ ایسے ہی ہے کہ مردوں پہ ڈال کے وہ سب کچھ بیٹھی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ گھر میں ذرا بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتی، بس انہوں نے کچن ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ بس ہی انہوں نے ہانڈی روٹی کر لی تو ان کا کام ختم، اس کے علاوہ وہ کوئی پارٹیسپیشن ان کی نہیں ہوتی۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اگر آپ ایسے گھر میں بیٹھے رہیں گے تو اس سے زندگی کی دوڑ میں آپ بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے تو اس میں کوئی فرق ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا بھی ایسے گھر بیٹھ جاتا ہے نا تو وہ بھی بالکل ان پڑھ کے برابر ہی ہو جاتا ہے اگر وہ ذمہ داریاں نہیں سمجھتا تو۔ جس طرح اولاد کی تربیت میں ایک ماں جو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے نا، اسی طرح سے گھر کو بنانے اور بگاڑنے میں بھی عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، تو اس بات کو ضرور سمجھیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، شیئر ضرور کیا کریں، ساتھ ہی ہمارا سالن بھی ریڈی ہو گیا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔